بآئی ذنب قتل، اسے کس جرم میں قتل کیا گیا؟ اسے کس جرم میں قتل کیا گیا؟ انہی کلن وچ میں جڏهं حیاؤں، انہی کلن وچ میں جڏهं حیاؤں، موت نہ ماریاؤں، ڈور ڈئی ویا ڈکھ جی۔ کل یوم عاشور وکل یوم کربلا۔ Every day is Ashura and every land is Karbala۔ جب سے یہ دردناک، خوفناک، نوشین کاظمی والا سانحہ بپا ہوا ہے، believe me, I could not sleep. I could not sleep whole of the night. This is the second day I was tossing from one side of the bed to another. پہلے میں نے سوچا کہ خاموشی اختیار کروں، کیونکہ I believe in the words of Sartre, who says every word has consequences, every word has consequences, and every silence too. گزشتہ کئی 4-5 دنوں سے میں نے میڈیا، سوشل میڈیا، الیکٹرانک اینڈ پرنٹ میڈیا کو مانیٹر کیا، اور پھر میں نے کہا کہ لیٹس اسپیک ٹوڈے۔ میں اپنی کچھ گزارشات، آبزرویشنز، مشاہدات، ان کا ذکر کروں گا، لیکن اس سے پہلے if you want to listen to this kind of information, if you want to acquire this kind of knowledge، تو آپ نے ہاشم ابرو آفیشل یوٹیوب کو سبسکرائب کرنا ہوگا۔ پتہ ہے اس یوٹیوب میں آپ کو کیا ملے گا؟ Wisdom from the Holy Quran, wisdom from the Indus Valley civilization، یعنی صوفیاء کرام اور اولیاء کرام کا پیغام انسانیت کے نام، wisdom from the yoga، مراقبہ کیسے کرنا چاہیے، سانس کیسے لینی چاہیے، اور فزیکل ایکسرسائز کیسے کرنی چاہیے، constitutionalism، rule of law، and how to be fit, fine, and respectable citizen of the country۔ تو ابھی آتے ہیں اصل مسئلے کی طرف۔ مجھے آج سے 2 سال پہلے وفاق کے ایک اہم ادارے میں 3 درجن سے زیادہ رئیس الجامعہ، وائس چانسلر صاحبان سے مکالمہ کرنے کے لیے، گفتگو کرنے کے لیے مدعو کیا گیا۔ میں نے گفتگو شریف کی، انٹریکشن کیا، وائس چانسلرز فرام all the parts of the country, from all the 4 provinces, including this federal capital۔ میں نے گفتگو کے آغاز میں وائس چانسلر صاحبان سے پوچھا کہ جناب اعلیٰ، آج کل آپ کون سی کتاب پڑھ رہے ہیں؟ آپ کے مطالعے میں کون سی کتاب ہے؟ تو would you believe، سامعین محترم، 3 درجن کے قریب وائس چانسلرز نے جواب کیا دیا؟ کیا؟ ہاں نہیں، کہ سر آج کل تو ہمیں فرصت ہی نہیں مل رہی، انتظامی معاملات ہیں، یونین کے معاملات ہیں، اسٹوڈنٹس کے معاملات ہیں، اکیڈمک اسٹاف کے معاملات ہیں، ہمیں ٹائم ہی نہیں ملتا کوئی کتاب پڑھنے۔ ان کے ان خیالات ذہن کو سن کے، سنہری خیالات میں سن کے I logically concluded کہ کبھی
ادارے کے اندر نائدارن خودکشی کا رپورٹ ہونا برحق ہو جائے گا، کبھی نمرتا کماری کا اور کبھی ابھی نوشین قاسمی کا۔ رئیس الجامعہ جب کتاب بینی سے، کتاب پڑھنے سے اتنے الرجک ہو جائیں تو وہاں یقیناً خودکشیاں اس ادارے میں یا مرڈر مقدر بنتے ہیں۔ دوسری بات، دس از مائی پرسنل آبزرویشن، کیونکہ کتابیں ہی قوم بناتی ہیں، کتابیں ہی معاشرے کو مہذب، شگفتہ، شائستہ اور پیسفل بناتی ہیں۔ دوسری بات، جب میں نے ان کی فہم و فراست، ایک اہم ایشو جس کو ہم کہتے ہیں ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز کی انٹرنل گورننس، اندرونی حکمرانی تعلیمی اداروں کی، would you believe کہ 3 درجن کے قریب پبلک سیکٹر یونیورسٹیز کے وائس چانسلر کی جو نالج تھی وہ کوئی قابل تقلید اور قابل رشک نہیں تھی۔ تو ان کی جو ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز کی انٹرنل گورننس ہے، اس کے بارے میں جو فہم و فراست تھی، جو علم و آگہی یا نالج تھی، وہ کوئی قابل تقلید اور قابل رشک نہیں تھی۔ نہ کتاب بینی کا شغف، نہ ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز کی انٹرنل گورننس۔ تو یقیناً جس معاشرے میں رئیس الجامعہ کی یہ کیفیت ہو تو وہاں اس طرح کے بھیانک، دکھ دائق سانحات ہوتے رہیں گے۔ اور تیسرا مشاہدہ، تیسری بات، میں نے کل بہت سوچ بچار کیے اور اسی نتیجے پہ پہنچا، دی کنسیپٹ آف مینٹورشپ، رہنمائی کا جو تصور تھا وہ ہمارے تعلیمی اداروں میں ناپید ہو گیا۔ ٹیچر کا اسٹوڈنٹ کے ساتھ جو روحانی تعلق تھا، the spiritual relationship between teacher and student is not to be found in Pakistan's institutions. زیادہ تر وزٹنگ فیکلٹی ہوتی ہے، وہ مشین کی طرح آتے ہیں، پیسے کمانا ان کا مقصد ہوتا ہے، اور اسی طرح جو ریگولر ہوتے ہیں ان کا زیادہ تر کنسرن ہوتا ہے اپنی پرکس اینڈ پریویلیجز۔ اور مجھے ایک دفعہ یہ بھی اتفاق ہوا کہ میں کچھ سینئر جو پروفیسر صاحبان تھے جان کا میڈیکل کالج اور بہت سے اور جو میڈیکل کالج اور جو یونیورسٹیز ہیں ان کے ساتھ گفتگو شریف کرنے کا، for I found them human beings devoid of humanistic sentiments and tendencies. فقط وہ بس مشین کی طرح، آٹومیٹک مشین ہوتی ہے نا، بالکل وہی انداز تھا ان کا۔ They were not treating their students as their siblings, as their children, as their own children. یہ چیز مجھے کسی کی بھی گفت و شریف میں نظر نہ آئی۔ تو یہ بھی بہت بڑا فقدان ہے، کیونکہ ہمارے تعلیمی ادارے فقط تعلیم فراہم کرتے ہیں، کیونکہ ریاست کی اور سماج کی، سوسائٹی کی یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ They just give education, they provide degrees، لیکن وہ نئی نسل کو ایمرجنگ چیلنجز کے لیے دلی، دماغی، جسمانی طور پر اور روحانی طور پر تیار نہیں کرتے۔ They just keep on distributing degrees۔ چیلنجز کا کیسے سامنا کرنا ہے کچھ پتہ نہیں ہے۔ ایک بچہ، اس کو کس طرح ایلیویٹ کرنا ہے، وہ ایلیویٹ کرنا، اسے اٹھانا نہیں جانتے، اسے سپریس کرنے کا ماحول میسر کیا جاتا ہے، ڈگریاں دیتے ہیں، چیلنجز کے لیے تیار نہیں کرتے۔ تو میں اسی نتیجے پہ پہنچ چکا تھا کہ جب یہ کنسیپٹ، دی کنسیپٹ آف مینٹورشپ وہ کمزور پڑ جائے تو اس طرح کے بھی سانحات رونما ہونے لگتے ہیں۔ اور تیسری بات، چوتھی بات جو ہے ابھی، وہ ہے پیڈاگوجی، درس و تدریس کا جو
سسٹم ہے، نظام ہے، جو طریقہ مروج ہے پاکستان کے سوشل سائنسز کی یونیورسٹیز ہوں، جامعات ہوں یا میڈیکل ہو، سوائے کچھ انجینئرنگ یونیورسٹیز کے، جیسے کہ مائی الما میٹر میران یونیورسٹی آف انجینئرنگ ٹیکنالوجی، وہاں انوویشن انٹروڈیوس کرائی جاتی ہے. It's not the situation in many medical colleges. بچوں کو اسی روایتی جو روٹن کھٹا پیٹا وہ اس طرح کا سسٹم الرجک میکنگ اسٹوڈنٹس الرجک انسپائر نہیں کیا جاتا. کریمنگ، پیرٹنگ، رٹافیکیشن. تو اسی وجہ سے بھی ان کو اتنی ساری انفارمیشن ملتی ہے بچوں کو کہ the most stressed student in Pakistan is medical student. تو یہ 3-4 معاملات جو جس کی طرف میں نے توجہ مبذول کرانے کی کوشش کی، کتاب بینی سے دوری، انٹرنل گورننس ایجوکیشن انسٹیٹیوشنز کی کمزور ہونا، اور پیڈاگوجی جو سکھانے اور سیکھنے کا جو عمل ہے وہ مطمئن کن نہیں ہے، اور مینٹورشپ کا کنسیپٹ جو ہے وہ ناپید سا ہو گیا ہے. اور 5ویں بات جو میں نے محسوس کی کہ میڈیکل کے اسٹوڈنٹس کسی بھی کالج میں ہو، لنچ میں ہو، وہ ڈاؤ میں ہو، جان کا میڈیکل کالج میں ہو، فائنل ایئر از دیئر D-Day، از دیئر دا ڈے ٹو بی awarded ڈگری. ان کو اتنی ساری معلومات فراہم کی جاتی ہے کہ اس کو ریٹین کرنا ہر بچے کے بس کی بات نہیں ہوتی. اس میں جو سینسٹیو بچے ہوتے ہیں اس کو کس طرح ہینڈل کرنا ہے، اس کو کس طرح اس چیز کو ریٹین کرنا ہے، وہ جب پھسل جاتے ہیں، کیونکہ وی لیو ان اے ویری چیلنجنگ انکلیمنٹ ورلڈ، جہاں فلڈ آف انفارمیشن کی اپنی جگہ، فیملی ڈسپیوٹس، فیملی چیلنجز، سپریشن، ڈپریشن، فرسٹریشن بھی ماحول کے اندر، اور میڈیا ایکسپلوژن جو انٹرنیٹ کے ذریعے وہ بھی اپنی جگہ. یہ سارے محرکات مل کے یہ جو بچے خودکشی کرتے ہیں یا خودکشی جو کچھ بھی ہوا، تو بچے کیونکہ ان ساری چیزوں کے محرکات جو ہیں ان کو مد نظر رکھنا بہت ضروری ہے. اور اچھا یہ اگر انڈیا میں ہو واقعہ تو وہاں تو ہر گھنٹے میں ایک اسٹوڈنٹ خودکشی کرتا ہے، اور پورے سال کے اندر کہتے ہیں کہ 8 لاکھ کے قریب اسٹوڈنٹ خودکشی کی وجہ سے مرتے ہیں. اور سب سے زیادہ آپ کو پتا ہے خودکشی لیسوتھو میں، گیانا میں کی جاتی ہے، اور اس کے بعد جنوبی کوریا میں کی جاتی ہے، کرباٹی میں کی جاتی ہے، لتھوانیا میں کی جاتی ہے، اور اس طرح کے بہت سارے ممالک ہیں. لیکن کیونکہ یہ پاکستان میں ہے، پاکستان کے صوبہ سندھ میں متواتر ایک ہی کالج کے اندر، ہاں جہاں تک سیکیورٹی جو ان کی ہاسٹل سیکیورٹی، وہ میں نے خود بھی اس کو مانیٹر کیا ہے، میں گیا ہوں، وزٹ کیا ہے ایز اے نیوٹرل. وہاں جو چیف سیکیورٹی آفیسر ہے وہ UN میں بھی اپنی خدمات سر انجام دے چکے ہیں، اور وہی بندہ نسٹ میں بھی جو آرمی کا بہت بڑا ایک انسٹیٹیوشن ہے پاکستان آرمی کا، اس میں بھی اس نے اپنی ایز اے سیکیورٹی آفیسر خدمات سر انجام دیے. وہاں کی ایکسٹرنل سیکیورٹی وہ تو بہت مطمئن کن ہے. تو یہ ساری جو چیزیں ہیں ان کو مد نظر رکھنا بہت ضروری ہے، اور تاکہ آنکھیں کھلی رکھنا اپنی جگہ، لیکن دماغ کو کھلے رکھنا وہ اشد ضروری ہے. ورنہ if you keep your eyes open and if your mind is blind, your eyes are useless. اور آخری بات، ہمیں ہر مسئلے کی لاجیکل کنکلیوژن تک پہنچنا چاہیے، ورنہ کل نائلہ تھی، نمرتا تھی، ابھی نوشین کاظمی ہے، تو اس کے بعد کوئی اور بچی بھی ہو سکتی ہے. لاجیکل کنکلیوژن، منطقی انجام تک پہنچنا ضروری ہے. ریاست کی ذمہ داری ہے، is the responsibility of the state, of the provincial government, because the Constitution of Pakistan مقدم اور مقدس رکھتا ہے انسانی زندگی.